بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ان اوقات میں دعا مانگ لیں، کبھی رد نہیں ہوگی۔ دعا مانگیں، قبول ہوگی انشاءاللہ۔ رات کے آخری حصے میں یعنی سحری کے وقت دعا کرنا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ آسمان دنیا تک نزول فرماتا ہے۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر فضل و کرم ہے کہ ان کی ضروریات اور تکالیف دور کرنے کے لیے نزول فرماتا ہے اور صدا لگاتا ہے، کون ہے جو مجھے پکارے تو میں اس کی دعا قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے مانگے تو میں اسے عطا کروں، کون ہے جو مجھ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگے تو میں اسے بخش دوں۔ فرض نمازوں کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا گیا، کون سی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا، رات کے آخری حصے میں اور فرض نمازوں کے آخر میں۔ نمبر 3، اذان اور اقامت کے درمیان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحیح ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا، اذان اور اقامت کے درمیان دعا رد نہیں ہوتی۔ نمبر 4، بارش کے وقت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو دعائیں رد نہیں ہوتی، اذان کے وقت کی دعا اور بارش کے وقت کی دعا۔ نمبر 5، رات کے کسی حصے میں دعا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات کے وقت ایک ایسی گھڑی ہے جس میں کوئی بھی مسلمان دنیاوی اور اخروی خیر مانگے تو اسے وہ چیز دے دی جاتی ہے۔ یہ گھڑی ہر رات آتی ہے۔ نمبر 6، جمعہ کے دن قبولیت کی گھڑی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بروز جمعہ کے متعلق فرمایا، اس دن میں ایک ایسی گھڑی ہے جس میں کوئی بھی مسلمان اللہ تعالیٰ سے کھڑے ہو کر دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ اسے وہ چیز عطا فرماتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس گھڑی کے انتہائی مختصر ہونے کا اشارہ بھی فرمایا۔ نمبر 7، زمزم پیتے وقت کی دعا۔ حضرت جابر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ زمزم کا پانی ہر اس مقصد کے لیے ہے جس مقصد سے پیا جائے۔ امام احمد نے اسے روایت کیا ہے۔ نمبر 8، سجدے کی حالت میں دعا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، بندہ اپنے رب کے قریب ترین سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، اس لیے کثرت سے سجدے کی حالت میں دعا کرو۔ مرغ کی آواز سننے کے وقت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جب تم مرغ کی آواز سنتے ہو تو اللہ سے فضل الہی مانگا کرو، کیونکہ اس وقت مرغ فرشتے کو دیکھتا ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھ کے دعا مانگنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت یونس علیہ السلام کی دعا مچھلی کے پیٹ میں یہی تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اور ان الفاظ کے ذریعے کوئی بھی مسلمان اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا ضرور قبول فرماتا ہے۔ نمبر 11، مصیبت پڑنے پر۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہ کے ذریعے دعا کرنا۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، کوئی بھی مسلمان کسی بھی مصیبت کے پہنچنے پر حکم الہی کے مطابق کہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، تو اللہ تعالیٰ اسے اس سے اچھا بدلہ ضرور عطا فرماتا ہے۔ بیمار آدمی کے پاس دعا کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم مریض کے پاس آؤ تو اچھی بات کہو، کیونکہ فرشتے تمہاری ان باتوں پر آمین کہتے ہیں۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جس وقت ابو سلمہ فوت ہو گئے تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی اور آپ کو خبر دی کہ ابو سلمہ فوت ہو گئے ہیں، تو آپ نے فرمایا، اللہم اغفر لی وَلَهُ وَأَقْبِلْنِی مِنْہُ عُقْبًا حَسَنَاتٍ، یا اللہ میری اور اس کی مغفرت فرما اور مجھے اس سے اچھے بدلے میں عطا فرما۔ سلمہ کہتی ہیں، میں نے یہ الفاظ کہے تو اللہ تعالیٰ نے مجھے ابو سلمہ سے بھی بہتر خاوند عطا کیا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مظلوم کی دعا۔ ایک حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مظلوم کی بد دعا سے بچنا، کیونکہ اللہ اور مظلوم کی بد دعا کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ مظلوم کی بد دعا قبول ہوتی ہے، چاہے وہ فاجر ہی کیوں نہ ہو، اس کے فاجر ہونے کا نقصان اسی کو ہوگا۔
والد کی اپنی اولاد کے حق میں دعا، روزہ دار کی روزے کی حالت میں دعا اور مسافر کی دوران سفر دعا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا، 3 قسم کی دعائیں رد نہیں ہوتی: والد کی اپنی اولاد کے حق میں، روزے دار اور مسافر کی دعا۔ والد کی اپنی اولاد کے لیے دعا۔ صحیح حدیث میں ہے کہ 3 قسم کی دعائیں قبول ہوتی ہیں: مظلوم کی دعا، مسافر کی دعا اور والد کی اپنی اولاد کے حق میں دعا۔ رات کے وقت کسی بھی لمحے آنکھ کھلنے پر ان مسنون الفاظ کے بعد دعا کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رات کے وقت بیدار ہوا اور اس نے یہ کہا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، الحمد للہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، پھر اس نے کہا، یا اللہ مجھے بخش دے، یا کوئی اور دعا مانگی تو اس کی دعا قبول ہوگی، اور اگر وضو کر کے نماز پڑھی تو اس کی نماز بھی قبول ہوگی۔